السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام سے ایک بہت ہی ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آج اس دنیا میں بہت سارے ہمارے ہندو بھائی ایسے ہیں جو جاہل گواروں کے چکر میں پڑ کر اور ہمارے جو نبی ہے جنہوں نے اس دیش کے لیے اور بلکہ پورے دنیا کے لیے، اور صرف وہ ہمارے نبی نہیں ہیں، وہ میرے نبی نہیں ہیں، صرف وہ مسلمانوں کے نبی نہیں تھے بلکہ وہ ہندو اور مسلمان سب کے نبی تھے، اور ان کی خاصیت سب سے بڑی چیز اگر دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی وقت ایک وقت بھی بھر پیٹ کے کھانا نہیں کھایا اپنی زندگی بھر میں۔ ان کی عمر پورے 63 سال کی ہوئی، 63 سال تک وہ اس دنیا میں رہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے بھر پیٹ کے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے نہیں کھایا کہ وہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے تھے، انہیں یہ غم رہتا تھا، فکر رہتا تھا کہ میرے امت کے لوگ گنہگار نہ ہو جائے، آپس میں جھگڑے نہ کرنے لگے، وہ مار پیٹ نہ کرنے لگے، کسی کے حق نہ دبانے لگے، اور ہندو مسلمانوں میں ہمیشہ بھائی چارگی بنے رہے۔ اس چیز کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے امت کے لوگ کچھ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بھی نہیں نکلا کرتے تھے، بہت جلد جاتے اور فوراً اپنے روم کے اندر آ جاتے اور روتے رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سوتے تھے، پھر انہیں نیند نہیں آتی تھی اور پھر نماز پڑھنے لگتے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے سو جاتے، پھر اٹھتے، پھر نماز پڑھتے۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ایسے ہی گزارے۔ صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے جب پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کہ اس امت کے لوگ گنہگار نہ ہو جائے، آپس میں لڑنے جھگڑنے نہ لگے، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا رویا تھا، اتنے تکلیف مشقت اور پریشانیاں جھیلی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آپ یہ بتائیے، میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس نبی نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، زندگی بھر کبھی بھی کسی بھی وقت کے بھر پیٹ کے کھانا نہیں کھایا، کیا وہ نبی آپ کے لیے کبھی دشمنی کر سکتا ہے؟ آپ سے کوئی دشمنی کی کوئی بھی ایسی بات کر سکتا ہے؟ یہ غلط ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ میں آپ سب سے ادباً یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں یقیناً میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، زناکار بھی ہیں ہم۔ ہمیں قتل کر دیا جائے ہم اس چیز کو گوارا کر سکتے ہیں، ہمیں مار ڈالا جائے اس کو بھی ہم گوارا کر سکتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے نبی کی شان میں اگر کوئی ایک لفظ بھی گستاخی کرے تو اس کو ہم بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نبی تھے، ان کی وجہ سے آج یہ پوری دنیا کا کائنات آج تک یہ نظام چلتا آ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میں آپ سب سے بہت ہی ادباً یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ ہمارے نبی کے خلاف کچھ ایسی باتیں نہ کہیں جس سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ اس چیز کو پورے دنیا میں پھیلاؤ، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اگر میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ ہمارے ہندو جتنے بھی بھائی ہیں ان سب کے پاس یہ ویڈیو پہنچے، اور وہ لوگ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم جانیں، سوچے سمجھے، تو بالکل آپ کا حق ہے، ہمارے علماء کرام بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ کو منع کر دیا جائے، آپ آئیے پڑھیے اور ترتیب سے پڑھیے، اس کے جو قواعد ہے اس طریقے سے پڑھیے، اور دیکھیے کیا ہمارے نبی نے پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ برا اگر کیا ہو تو اب بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ برا کیا جو مسلمانوں کے ساتھ برا کرتے تھے، اور جو دھوکہ سے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے ایک واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جیسے ایک بڑھیا تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیشہ کچرا پھینکا کرتی تھی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ جب وہ گھر سے نکلے اور کچرا ان کے سر پر نہیں آیا تو وہ پوچھنے لگے کہ وہ بڑھیا کون تھی جنہوں نے میرے اوپر کچرا آج نہیں پھینکا، وہ کہاں ہے، اس کی کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کو دیکھنے کے لیے گئے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے نبی ایسے نہیں تھے، ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں بالکل اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، ایک کافر آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار جو لٹکائے ہوئے تھے اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حاوی ہو گیا اور کہا کہ بتاؤ محمد، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اللہ بچائے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی جو غیر مسلم تھا اس نے اپنے ہاتھ سے تلوار چھوڑ دیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس تلوار کو جب اپنے ہاتھ میں لیا اور اس آدمی سے پوچھا اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اب تو مجھے آپ ہی بچا سکتے ہو۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے، نہ کہ اسے سزا دیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، ایسے ہزاروں واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے پاس جاتے تھے، اچھی بات کو بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت اندھیری رات ہو چکی تھی، اتنی رات میں تیز آندھی تھی، اندھیرا تھا اور بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایک آدمی کے پاس گئے تھے جو ہمارے غیر مسلم تھے، ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ ہم صرف آپ کے پاس اسی مقصد کو لے کے آئے ہیں، اسی بات کو لے کر کے آئے ہیں کہ آپ میری بات کو مان لیجئے، یہ جھگڑے فساد جو بھی ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے، آپ صرف نیک کام کیجئے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجئے، صرف اس بات پر آپ عمل کر لیجئے، میں اسی مقصد سے آپ کے پاس اتنا دور تک آیا ہوں۔ لیکن وہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میں اپنے تمام ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر ہم برے ہیں، مسلمان ہم برے ہیں، تو بے شک ہمیں قتل کر دو، ہمیں پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دو، لیکن ہمارے نبی کے خلاف اب بالکل بھی شرعاً ایک لفظ بھی گستاخی نہ کرے، کیونکہ اس کو بالکل ہندوستان کا مسلمان نہیں بلکہ پورے دیش کا مسلمان کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ السلام علیکم۔